ابن زیاد نے جب ان 3 شرطوں کو دیکھا، ابن زیاد بھی تیار ہو گیا ان شرطوں کو ماننے کے لیے، مگر ابن زیاد کے پاس ایک ایسا لعین، بدبخت اور بدماش جہنمی شمر دل جوشن بیٹھا تھا۔ تمہیں صحابہ بڑے نظر آتے ہیں، تمہیں یہ شمر دل جوشن نظر کیوں نہیں آتا جو حضرت علی کا سالہ ہے، جس کے 4 بھانجے حضرت حسین کے ساتھ کٹے؟ ابن زیاد سلو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ان شرائط میں سے کسی ایک شرط پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مگر بغل میں بیٹھے شمر نے کہا ابن زیاد اگر آج حسین تجھ سے چھوٹ گیا، اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا، پھر ساری زندگی حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ اور حسین کا سر قلم کر کے رکھ دے، اس قصے کو تمام کر کے رکھ دے۔ اگر یہ حر بن یزید، عمر بن سعد تیرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو پھر مجھے دے تلوار، پھر مجھے بنا سپہ سالار، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ساتھ یہ شرط رکھی میرے جو 4 بھانجے حضرت علی کے بیٹے، یہ حضرت علی کا سالہ ہے، لوگوں کو یہ بھی بتایا کرو حضرت علی کے سالے نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، مجھے گارنٹی دو کہ میرے ان 4 بھانجوں کو معافی مل جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ شمر ذل جوشن فوج لے کر میدان کربلا میں پہنچا، اور یہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا میرے بھانجو تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں، ادھر باہر آ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ان کی رگوں میں حلالی حیدری خون دوڑتا تھا۔ انہوں نے کہا ماما تو حسین کا قاتل بن کر آیا ہے، ہم حسین کے بھائی، حسین کے محافظ بن کر کے آئے ہیں، تو آج جہنم خریدنے آیا ہے، ہم حسین کے بھائی بن کر حسین کے ساتھ رہ کر جنت خریدنے آئے ہیں، تیری امان تجھے مبارک ہو، ہم حسین کے ساتھ کٹتے کٹ جائیں گے مگر تجھ ظالم کی امان کا فائدہ لے کر اپنی جانوں کو نہیں بچائیں گے۔ شمر نے حملہ کیا، شمر نے آ کر عمر بن سعد سے کہا اپنا سر تن سے جدا کروانا چاہتا ہے یا حسین پہ حملہ کرتا ہے؟ بتاؤ لوگوں کو، حضرت حسین کے قاتل کا نام شمر ہے، جس کی بہن ام البنین حضرت علی کے نکاح میں تھی، یہ خالص مخلص خاتون تھی، شمر بے ایمان دیوس اور دجال تھا۔ اس شمر کے کہنے پہ حسینی قافلے پہ حملہ ہوا، شب خون مارا گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔